السلام علیکم۔ اس ٹائم پہ ایک عورت نہیں بلکہ ایک بے بس ماں آپ سے اپیل کرنے آئی ہے۔ اللہ کے بعد آپ کے آگے میں عرضی رکھتی ہوں کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو میں ذرا بھی کوئی صداقت نظر آتی ہے اور اس بے بس ماں کی بے بسی نظر آتی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں، آگے شیئر کریں، اور میرا نمبر اس ویڈیو میں جو چل رہا ہے اس کے اوپر مجھ سے کانٹیکٹ کریں، اور جو استطاعت رکھتے ہیں ان تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ میری مدد کریں۔ اس ٹائم میرے بچے کو علاج کی اشد ضرورت ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ ہاسپٹل کے ہیں، میرے نوزائیدہ بچے کے ہیں۔ یہ ٹیسٹ ہیں، صرف ٹیسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ ان ٹیسٹوں کے بل ہیں جو ایک لاہور کے ہی نیچے ہاسپٹل نے ہم سے ٹریٹمنٹ کے نام پہ لیے ہیں۔ یہ ٹوٹل میں کچھ بتا تو نہیں سکتی مگر ان کی اماؤنٹ میں ضرور بتا سکتی ہوں، 7-8 لاکھ کے تو ہوں گے ٹیسٹ کے حساب سے۔ 8-8 ہزار کا، 9-9 ہزار کا، یہ پورے ایک مہینے کا ہے ٹیسٹ کا۔ یہ تو ہمیں بھی سمجھ نہیں آیا شروع کا۔ جو میرا بچہ ہے وہ ہاسپٹل میں جب اس کی برتھ ہوتی ہے، ہاسپٹل میں جب میرے بچے کی برتھ ہوئی ہے تب تو ماشاءاللہ سے وہ پری میچور ضرور تھا مگر 2.5 kg کا بالکل ایک ہیلدی ایک نارمل بچہ ہوا تھا۔ اس کی باڈی پہ کہیں پہ بھی کوئی اسکار نہیں تھا، کوئی نیلا پیلا لال کوئی نشان نہیں تھا، ماشاءاللہ سے خوبصورت تھا، چاہیں تو آپ ویڈیو لے سکتے ہیں۔ مگر 4 دن بعد جب میں خود ڈسچارج ہوئی ہوں اور ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ ہمارا بچہ ہمیں چاہیے، اس کے بعد سے اصل کہانی یہاں سے شروع ہوئی اور ان کے جو یہ بزنس ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ اصل کہانی یہ ہے کہ میں اپنے بچے کو ڈسچارج کرواتی ہوں، میرا بچہ 27ویں شب کو ہوا ہے اور میں نے ڈسچارج کروانے کا کیا ہے تقریباً کوئی چاند رات والے دن۔ میرے ہسبینڈ نے کہا، جب تک میرے ہسبینڈ نے مطالبہ نہیں کیا کہ ہم نے بچے کو ڈسچارج کروانا ہے، میرے بچے کی طبیعت نارمل چل رہی تھی، سارا ہلکا پھلکا چل رہا تھا کہ بچہ سانس نہیں لے رہا ہے یا اس کا بی پی ہائی چل رہا ہے یا پھر وہ جو نارملی بچوں کو پیلیا ہو جاتا ہے وہ ہو گیا ہے، یہ سب کچھ نارمل سمٹمز تھے۔ مگر جہاں ہی میں نے یہ میری فیملی کی طرف سے مطالبہ ہوا کہ ہمیں اپنے بچے کا ڈسچارج چاہیے، وہیں سے میرے بچے کو انہوں نے آکسیجن پہ ڈال دیا۔ چاند رات کے دن ہم واپس روتے دھوتے گھر آئے، مگر جب صبح فجر کے ٹائم ہاسپٹل دوبارہ گئے تو انہوں نے ہم سے بغیر پوچھے میرے بچے کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہوا تھا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہی بتائی ہے کہ میرے بچے کو کوئی پھیپھڑوں میں سے خون نکلا تھا اور وہ ان کو شک ہے کہ وہ دماغ تک گیا ہے اور بچے کو جھٹکے لگے ہیں۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگا کیونکہ ایک دن پہلے تک میرا بچہ فیڈر بھی پی رہا تھا، پوٹی پیشاب ہر چیز نارمل تھا اس کا، وہ باقاعدہ رسپانس دے رہا تھا، یہ نہیں تھا کہ کوئی مسئلہ ہو۔ خیر انہوں نے فرسٹ ڈے ہمیں ایسے رکھا، ہم نے ان سے یہی کہا کہ کل تک تو بچہ بالکل ٹھیک تھا، تو انہوں نے مجھے یہی بلیک میل کیا کہ ماں کے پیٹ سے اس کو کوئی انفیکشن تھا۔ تو میں نے کہا اگر ماں کے پیٹ سے انفیکشن تھا تو پھر میرے الٹرا ساؤنڈ میں کچھ آیا کیوں نہیں، میرے ٹیسٹ میں کوئی کچھ آیا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا ایسے پتہ نہیں چلتا، جب بچہ برتھ ہوتی ہے اس کے بعد پتہ چلتا ہے۔ مگر ان کے جھوٹ کا خلاصہ عید کے دوسرے دن ہوتا ہے جب ان کے ہی ہاسپٹل کے بڑے سینئر ڈاکٹر لیڈی ڈاکٹر آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں تمام پیرنٹس کو اکٹھا کر کے کہ آپ کے بچے کو کوئی کراس بیکٹیریا جس کا نام سوریشیا ہے اس سے افیکٹ ہو گئے ہیں آپ کے بچے، وہ آپ کے بچوں کی باڈی میں انجیکٹ ہو گیا ہے، اور وہ کیسے ہوا ہے یہ انہوں نے نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا بس اس کا حل یہ ہے کہ زیبیسیپٹا ایک انجیکشن ہوتا ہے جو 10,000 کا ایک آتا ہے، آپ وہ لے کر آئیں اور آپ سب پیرنٹس اپنے بچوں کو لگوائیں۔ اور پورا مہینہ انہوں نے رکھا۔ میرا ایک سوال ہے، ان ہاسپٹل کے انتظامیہ سے ان کی نااہلی کے اوپر ایک سوال ہے کہ اگر آپ کو پتا تھا کہ آپ کے نرسری میں کراس بیکٹیریا مسلسل 1 سال سے چل رہا ہے اور مسلسل بچے افیکٹ ہو رہے ہیں تو ہمارے جو ہیلدی بچے تھے ان کو آپ نے کیوں رکھا؟ وہ تو جو کراس بیکٹیریا ہوا اس کے بعد بھی ان کا یہ کام تھا، کبھی میرے بچے کو وینٹیلیٹر پر ڈالتے تھے کبھی اتارتے تھے، اور پھر اس کے بعد ادھر ہاسپٹل سے ہی اس کو ہائیلی نمونیا، اس سے وہ میرا بچہ افیکٹ ہو گیا۔ اس کے بعد اس کو سانس لینا مزید مشکل ہو گئی، اس کے پھیپڑا ایک کلیپ کر گیا۔ یہ سارا کچھ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے ہوا، ایسا نہیں کہ ماں کے پیٹ سے سارا کچھ تھا۔ میرے بچے کو جو کل ملا کے یہ 1 مہینے کی ٹریٹمنٹ کے بعد جو انہوں نے ہمیں سانس کی نالی کے ساتھ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، یہ میرے پاس جو بل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہزاروں نہیں لاکھوں روپے کے ہیں۔ لاکھوں روپے ماں باپ کس لیے لگاتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ ہم اپنے بچے کو صحتیاب دیکھ سکیں، مگر میں نے 1 مہینہ لاکھوں روپے لگا کر اپنا پلاٹ بیچا، اپنی سیونگ ساری لگائی، سب کچھ کری، مگر اینڈ کیا ہوا ہے
کہ انہوں نے 1 مہینے بعد سانس کی نالی اور خوراک کی نالی کے ساتھ مجھے میرا بچہ تھما دیا اور کہا کہ یہاں پر بہت زیادہ وائرس ہے، آپ کا بچہ افیکٹڈ ہو رہا ہے، آپ اپنے بچے کو گھر لے جائیں۔ میں گھر لے کر آئی ہوں، سارے وائرس اس کے کلیئر ہو گئے، اس کا ایکو جو تھا، جو وہ کہتے تھے دل میں سوراخ ہے، وہ بھی کلیئر آ گیا، مگر مجھے یہ نہیں پتا تھا میرا بچہ پورا 22 دن سے اوپر رہا ہے وہاں پہ، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ میرے بچے کو وہاں سے وائرس لگتا رہے۔ میں کچھ کنفرم نہیں بتا سکتی، مجھے اتنا پتہ ہے کہ میرے اب تک 30 سے 35 لاکھ لگ چکے ہیں، اور ادھر ہی جو ہمارا اسٹیمیٹ پورے 1 مہینے کا تھا وہ 25 لاکھ سے اوپر ہو گیا ہوا تھا۔ جی، میرا 14 سال بعد اللہ نے مجھے بیٹا دیا، اور ان سب ٹریٹمنٹ کے بعد بھی میرے بچے کو نقصان یہ ہوا کیونکہ ہاسپٹل والے ہمیں کچھ نہیں بتاتے تھے، بس ٹیسٹ ٹیسٹ ٹیسٹ۔ ہم ایک انسانی جان ہوتا ہے، ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر بتا دیا جاتا ہے یہ ہے اور یہ نہیں۔ ان کی ٹریٹمنٹ ایسی کون سی ٹریٹمنٹ تھی کہ صبح سے لے کر شام تک 6 7 ٹیسٹ بچے کے ایک دن میں ہوتے تھے، اور پھر بھی یہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تھے۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتا تھا بچے کو کیا ہوا ہے۔ آخر انہوں نے بھیج دیا گھر، سارا کچھ ہو گیا، مگر 2 مہینے بعد میرے بچے کی آنکھیں ایک دم ہی نیچے چلے گئیں۔ 1 مہینہ جو وہ ہاسپٹل میں رہا، دوسرا مہینہ اسٹارٹ ہوا وہ ہمارے پاس تھا، دوسرا مہینہ جو اسٹارٹ ہوا اس میں آنکھیں بچے کی نیچے گئی ہیں، ہم ہاسپٹل لے کر بھاگے۔ تو پھر مجھے پتا چلا کہ میرے بچے کو جو ہاسپٹل سے وائرس لگا تھا وہ دماغ تک چلے گیا، اس کا جراثیم کوئی ایسی وین تھی جو بلاک ہوئی ہے انفیکشن اوپر جا کے، اور اس وین کے ذریعے اس کے جراثیم اوپر تک پہنچا ہے، اور میرے بچے کے سر میں وہ جراثیم والا پانی بھر گیا ہوا ہے۔ اب میرے بچے کا یہ حال ہے، آج 5 مہینے ہو گئے، میں ہر ڈاکٹر کے پاس ہر جگہ جا جا کے تھک گئی ہوں، مگر کوئی اس کا حل نہیں ہے۔ اب تو اس کا سر بھی اتنا بڑا ہو رہا ہے، اس بچے کا جسم بھی اتنا پھول گیا ہوا ہے، بالکل ایسا پلپلا ہو کے، اور اس کی آپ ہڈیاں دیکھیں، باقاعدہ ڈاکٹروں نے کھینچ کے آئی وی لگانے کے لیے کر کے اس کی ہڈیاں ایسا لگتا ہے جیسے اندر سے ٹوٹی ہوئی ہیں، پاؤں کی ہڈیاں ٹیڑھی ہیں، یہاں پہ نرسوں کی نااہلی کا نشان ہے، زخم ہے۔ ایک ڈاکٹر نے یہی کہا ہے کہ اس کو پاکستان میں صرف ایک علاج ہے، وہ ہے شنٹ، جو سر سے لے کر معدے تک جائے گا۔ ایک 5 مہینے کے بچے کے لیے میں سمجھتی ہوں یہ علاج صحیح نہیں ہے، اور مگر انہوں نے اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ بھی بتائے، کیونکہ میرے بچے کو انہوں نے نالیاں لگا کے سانس کا مسئلہ کر دیا، زخم کر دیے ہیں، اس کا اکثر گلا بھی خراب رہتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ شنٹ جو بلاک ہونے کا زیادہ خطرہ ہے، کہ ہم کر تو دیں گے مگر بار بار بلاک ہوگا تو اس سے بار بار اس کی سرجری دوبارہ کرنی پڑ جائے گی، اور یہ سب سے زیادہ اذیت والا مرحلہ ہوگا کہ بار بار بچے کا دماغ کھولنا اور اس کو شنٹ ڈلنا۔ اس کے علاوہ ایک اور علاج ہے ای ٹی ٹی یا اس طرح کے کچھ، مجھے نام نہیں آتا، 2 سرجریاں ہوتی ہیں، مگر ہمارے کہہ لیں کہ یہ نااہلی کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ ہم ٹیکنالوجی سے بہت پیچھے ہیں، ہمارے ملک میں وہ علاج نہیں ہے، وہ علاج یا تو جرمنی میں ہے یا امریکہ میں، اور اس کے لیے اب ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ میں آپ کے ذریعے آپ کے ویورز کو، بلکہ جتنے بھی میرے استطاعت رکھنے والے بہن بھائی ہیں، اور خاص طور سے حکومت پنجاب تو مریم نواز کو کہنا چاہوں گی کہ میرا بچہ پیدائشی بیمار نہیں تھا، میرے پاس پروف ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میرے بچے کے ساتھ جو ناانصافیاں کی گئی ہیں، جو میرے بچے کے ساتھ غیر ضروری ٹریٹمنٹ کی گئی ہے علاج کے نام پہ، وہ تو ہو گیا جو ہونا تھا، میں اس کو نہیں بدل سکتی، مگر میرے بچے کو محتاجی سے بچانے کے لیے آپ سب میرا ساتھ دیں۔ آپ کہتی ہیں کہ سب کی ماں ہے، تو آپ ہماری پھر ماں بنیں، میرے بچے کے لیے کم سے کم امداد کا کر دیں، فنڈز کا کر دیں، تاکہ میں اس کا انٹرنیشنل لیول پہ لے جا کے علاج کروا سکوں، کیونکہ میرا بچہ اب 5 مہینہ کا ہو گیا، نہ وہ گردن سیدھی رکھ سکتا ہے، نہ اس کے ہاتھوں کی ہڈیاں صحیح ہیں، اب اس کا سر کا سائز بھی اتنا بڑا ہے اور آنکھیں بالکل اس کی نیچے گئی ہوئی ہیں۔ تو آپ لوگ میرا ساتھ دیں، میں بھی آپ کی ہی بہن ہوں اور آپ میں سے ہی ہوں، بس یہ ہے کہ اس ٹائم آزمائش میں ہوں اور ڈاکٹروں کی نااہلی کی ہے، اور میرا بچہ ڈاکٹروں کی ناانصافیوں کا شکار ہے۔ جزاک اللہ۔